نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی فضل ہمدرد نے، جو کہ شیعہ کا بہت بڑا ہمدرد ہے، کہا کہ شیعہ پر یہ بھی جھوٹ بولا گیا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو گالیاں دیتے ہیں، اس سے ایک سنی کو دور کیا گیا، اس جھوٹ بولنے پر خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، امت کو تقسیم کیا گیا۔ آئیے ہم آپ کے سامنے زیادہ نہیں شیعہ کی چند معتبر کتابوں سے ایک معتبر روایت پیش کرتے ہیں۔ اس روایت کو پڑھنے اور سننے کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اہل سنت جھوٹ بولتے ہیں یا شیعہ کی حمایت میں مفتی فضل ہمدرد نے جھوٹ بولا ہے۔ ہمارے سامنے شیعہ کی ایک معتبر کتاب ہے تہذیب الاحکام۔ اس کو لکھنے والے ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی ہیں۔ یہ شیعہ کی 4 بڑی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس میں روایت ہے، روایت نمبر 1313۔ پہلے اس کی سند سن لیں۔ محمد بن یحییٰ ان محمد بن حسین ان محمد بن اسماعیل بن بزی ان الحسین بن ثویر۔ ابو سلمہ سراج وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا امام معصوم کو کہ وہو یلعن لعنت کرتے تھے فی دبر کل مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد یا ہر فرض نماز میں، اربعۃ من الرجال 4 مردوں پر، و اربع من النساء اور 4 عورتوں پر۔ وہ 4 مرد اور 4 عورتیں کون سے ہیں؟ آگے لکھا ہے، ایک ان میں تیمی ہے، دوسرا عدوی ہے، تیسرا فعلان ہے اور چوتھا معاویہ ہے۔ یسمیہم اور ان کے نام بھی لیتے تھے۔ اور عورتیں جو 4 ہیں ان میں سے 2 کی جگہ لکھا ہے فلانہ اور فلانہ، اور ہند اور ام حکم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن۔ یعنی شیعہ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام معصوم ہر فرض نماز کے بعد 4 مردوں پہ لعنت کرتے تھے اور 4 عورتوں پہ لعنت کرتے تھے۔ وہ 4 مرد کون سے ہیں؟ ان میں سے 3 کے نام انہوں نے چھپائے ہیں، ایک کا نام ظاہر کیا ہے۔ عورتوں میں سے 2 کے نام چھپائے ہیں اور 2 کے نام ظاہر کیے ہیں۔ یہ جو انہوں نے نام چھپائے ہیں، ان کی وضاحت بھی ہم شیعہ کی کتاب سے کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ اور بھی حوالہ جات دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ روایت کیسی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی؟ ممکن ہے کہ آپ کسی شیعہ کے سامنے پیش کریں اور وہ کہہ دے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے۔ ہمارے سامنے کتاب ہے ملاذ الاخیار فی فہم تہذیب الاخبار۔ اس کو لکھنے والا شیعہ کا بڑا عالم ہے محمد باقر المجلسی۔ اس کتاب کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 484 ہے اور روایت کا نمبر ہے 169۔ اس میں انہوں نے روایت کو ذکر کیا ہے اور روایت کے نیچے جہاں پر انہوں نے روایتوں پر حکم لگایا ہے وہاں لکھا ہوا ہے الحدیث التاسع والستون والمئۃ صحیح، یعنی حدیث نمبر 169 بالکل صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام معصوم ہر فرض نماز کے بعد 4 مردوں پر اور 4 عورتوں پر لعنت کرتے تھے۔ شیعہ اصول کے مطابق یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ تہذیب الاحکام کے علاوہ یہ روایت شیعہ کی مشہور کتاب فروع کافی میں بھی موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 194 ہے۔ اس میں بھی اسی طرح سند بھی موجود ہے اور الفاظ بھی موجود ہیں، وَهُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ، کہ 4 مردوں پہ لعنت کرتے تھے اور 4 عورتوں پہ لعنت کرتے تھے۔ یہاں بھی 3 مردوں کے نام چھپا دیے اور 2 عورتوں کے نام چھپا دیے، یعنی یہ ان کی معتبر کتاب الکافی میں بھی روایت موجود ہے۔ اسی طرح شیعہ کی ایک بڑی اور تفصیلی کتاب ہے بحار الانوار۔ اس کتاب کی جلد نمبر 83 ہے، صفحہ نمبر 58 ہے۔ اس میں بھی یہ روایت موجود ہے الکافی اور التہذیب کے حوالے سے۔ اس میں بھی انہوں نے 3 نام چھپا دیے ہیں اور
ایک نام ظاہر کیا اور عورتوں میں سے 2 کے نام چھپائے ہیں، 2 کے ظاہر کیے ہیں۔ اچھا، انہوں نے نام میں لکھا تیمی، عدوی، فولان۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے ہمارے دلوں کا چین، ہماری روحوں کے بادشاہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک 3 بڑے صحابی ہیں اہل سنت کے ہاں، جن کا سب سے بڑا مقام ہے۔ ان ذلیلوں کے ہاں تیمی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ وہ قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ اور عدوی سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ اور فولان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہرے داماد حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سیدنا معاویہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اور جو 2 عورتیں ہیں، ان میں پہلی فلانہ سے مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی برات اللہ نے قرآن میں اتاری ہے۔ اور دوسری ہماری ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اور ہند یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، جو کہ آخری وقت میں ایمان قبول کر چکی تھی۔ اور ام حکم بھی صحابیہ ہیں، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ یعنی آپ ان ملعونوں کا عقیدہ اور مذہب دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاں نماز کے بعد اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے، تسبیح کی جاتی ہے، نماز کے بعد استغفار کی جاتی ہے کہ یا اللہ عبادت کے اندر جو کوئی کمی کوتاہی ہوگی وہ معاف کر دے۔ اور ان خبیثوں کے ہاں ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 8 صحابہ کے اوپر لعنت کرنی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ شیعہ کا مذہب کتنا غلیظ مذہب ہے۔ ایسا مذہب تو ہندوؤں کا نہیں ہے، سکھوں کا نہیں ہے، ایسا مذہب تو قادیانیوں کا نہیں ہے جیسا ان کا ہے۔ وہ بھی اپنی عبادات کے اندر اور بعد میں اللہ تعالیٰ مارتے ہیں، لیکن مقدس ہستیوں کے اوپر لعنت کرنا، وہ بھی نماز میں یا نماز کے بعد، کتنا برا عمل ہے۔ ہاں، آگے ہم ایک اور آپ کو روایت دکھاتے ہیں ان کی کتاب کی، جس میں انہوں نے صاف لفظوں میں مانی ہے یہ بات کہ یہاں پر ان مردوں سے کیا مراد ہے اور عورتوں سے کیا مراد ہے۔ ہمارے سامنے کتاب ہے عین الحیات، یہ لکھی ہے ملا باقر مجلسی نے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 599 ہے۔ فارسی میں یہ کتاب ہے اور اس میں آپ روایت دیکھیں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے بسند معتبر منقول، یعنی کہ وہ ملا باقر مجلسی عین الحیات میں بھی کہتا ہے کہ اس روایت کی سند معتبر ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق اپنے مصلی پہ بیٹھ کے نماز کے بعد 4 ملعونوں پر اللہ معاف کرے اور 4 ملعونہ عورتوں کے اوپر لعنت کرتے تھے۔ اور پھر آگے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نقل کفر کفر نباشد لکھا ہوا ہے، اللہم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ۔ اس میں تو تھا نا کہ تیمی، عدوی، فولان، اور اس میں واضح نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھو، ابو بکر لکھا، عمر لکھا، عثمان لکھا، اور کیا لکھا، اور عائشہ بھی لکھا، حفصہ بھی لکھا، جو نام ادھر نے چھپا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے۔ آپ اندازہ کریں کہ شیعہ کا، رافضیوں کا مذہب کتنا برا اور کتنا غلیظ ہے۔ اور مفتی فضل ہمدرد جیسے شیعہ کے ہمدرد منافق لوگ اہل سنت کو کہتے ہیں کہ تم ان سے نفرت کیوں کرتے ہو، کہ تم ان پر جھوٹ کیوں بولتے ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جھوٹ اہل سنت نے بولا ہے یا جھوٹ مفتی فضل ہمدرد نے بولا ہے؟ آپ بتائیں کہ اس طرح کی روایات، اس طرح کے مذہب کے ساتھ، اس طرح کا مذہب رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کس طرح کر سکتے ہیں؟ ان کو اپنا بھائی کس طرح بول سکتے ہیں؟ ہم ان کی عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے صحابہ، جو ہمارے سروں کے تاج حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، معاویہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، جو مومنوں کی مائیں ہیں، جو ان کی عزت نہیں کرتا، وہ ہمارے ہاں کسی طرح کی عزت کے لائق نہیں ہے، نہ اچھے تعلق کے لائق ہے۔ باقی مفتی فضل ہمدرد سے کہتے ہیں کہ شیعہ کی حمایت کرنی ہے، وکالت کرنی ہے، جیسے دل چاہے کرو۔ ظاہری بات ہے کہ وہ تمہیں ہڈیاں ڈالتے ہیں، تمہاری جیب گرم کرتے ہیں، تم نے ان کی حمایت تو کرنی ہے، لیکن جھوٹ مت بولو، سچائی کے ساتھ سچائی کا سامنا کرو۔ یہ دیکھو کتنی بری عبارت ہے یہ، تم گالیوں کی بات کر رہے ہو، برا بھلا کہنے کی بات کر رہے ہو، وہ لعنت کر رہے ہیں، اور لعنت یہ گالی سے اوپر کی چیز ہے۔
میں کہوں جی فضل ہمدرد کے اوپر لعنت ہے، تم اس سے خوش ہو جاؤ گے؟ تمہیں گالی سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ میں کہوں فضل ہمدرد کے باپ کے اوپر لعنت ہے، تم اس سے خوش ہو جاؤ گے؟ میں اپنے ماننے والے سے کہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد مفتی فضل ہمدرد کے باپ کے اوپر، اس کی ماں کے اوپر لعنت کیا کرو، تمہیں اس سے کتنی تکلیف ہوگی؟ اور یہ جو ہم نے روایتیں پیش کی ہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں سے نہیں ہے، یہ شیعہ کی کتابوں سے ہے۔ اتنے غلیظ مذہب کے ساتھ، اتنے غلیظ لوگوں کے ساتھ ہم دوستی کس طرح لگا سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ قطعاً دوستی نہیں لگا سکتے، ہم ان سے شدید نفرت کرتے ہیں جب تک کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے برے نظریے اور اپنی بری رائے سے رجوع نہیں کرتے۔